بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، اس وقت دنیا کے اندر جنگی جو محاذ ہیں وہ گرم ہو رہے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں، اور دنیا کے بڑے بڑے جو رہنما ہیں ان کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پیشنس بہت ہی کم ہو رہا ہے۔ ایک طرف جو بائیڈن جو ہے آرمیگڈون کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے پیوٹن، وہ بھی بات کر رہے ہیں نیوکلیر ویپنز کے استعمال کی، وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہوں یا دوسرے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے کہ سعودیہ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سعودیہ اور امریکہ ایک دوسرے کے بہت ہی کلوز الائز رہے ہوئے ہیں، اور ابھی تک بھی ٹو این ایکسٹینٹ ہیں، اور امریکہ کا سپر پاور ہونے میں اور امریکہ کا اکنامک پاور ہونے میں، اور امریکہ نے جو یو ایس ایس آر کو شکست دی ہے اس کے اندر بھی سعودیہ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ اور جب پہلی جو ہوئی تھی 70s کے اندر 1973، وہ جو آئل امبارگو لگایا تھا پورے آئل رچ عرب کنٹریز نے، جب 1973 کی عرب اسرائیل وار تھی، اس وار کے اوپر بتا دیا تھا سعودی لیڈ عربی ملکوں نے کہ تیل کی بہت بڑی پاور ہے، اور اس پاور کو انہوں نے تسلیم کروایا، اور اس کے ساتھ پھر امریکہ نے گھٹنے ٹیکے اور سارے معاملات سیٹل کیے۔ جو مڈل ایسٹ کا پیس تھا وہ دوبارہ سے ریزیوم ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ نے سعودیہ کے ساتھ بہت ہی اسٹریٹجک ایک ڈیولپمنٹ کی، وہ یہ کہ جو تیل کی جتنی بھی تجارت ہے اس کو ڈالر کے ساتھ مشروط کر دیا کہ ساری دنیا کے اندر جو تیل کا لین دین ہوگا وہ ڈالر کے اندر ہوگا۔ دیٹ از ریزن وہ جو ایک ٹرم آپ سننے میں آپ کو آتی ہوگی پیٹرو ڈالر، تو یہ انہی دنوں کی ایجاد ہے۔ تو اس وجہ سے اب تک امریکہ کے اندر بہت ہی زیادہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو جتنے عربی ملک ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور امریکہ نے بھی ان کو بہت ہی زیادہ مارجن دیا کہ پوری دنیا کے اندر جو بادشاہتیں ہیں اس کے خلاف امریکہ بات کرتا ہے، مارشل لاء کے خلاف بات کرتا ہے، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن یہ جو عربی جو بادشاہتیں اس کے خلاف بات نہیں کرتا۔ یہ جو ایک اشرا پہلے جو عرب سپرنگ شروع ہوئی تھی، یہ پورا تنیزیا، لیبیا، سیریا، ایجپٹ، یمن، یہ سارے جو مسلمانوں کے ملک تھے یہ اس کی زد میں آگے تھے، لیکن جو سعودیہ اور یو اے تھا یہ اس سے بچا رہا تھا۔ تو ان کے تعلقات اتنے ڈیپ ہیں، اور امریکہ کے بینکس کے اندر بلینز آف ڈالرز کے حساب سے سعودیز کے پیسے ہیں، اور سعودیز اپنا جو لیئر کا ٹائم ہے ان کے جو پرنسز ہیں ادھر جا کے وہ گزارتے ہیں، امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر۔ تو ان کا جو ایک اتنا لمبا لو افیئر تھا، اس طرح لگ رہا ہے کہ اس کے اندر جو دراڑیں پڑ رہی ہیں اور اس کے اندر کچھ پرابلمز آ رہی ہیں۔ اور یہ جو حالیہ دنوں کے اندر صدر جو بائیڈن جب آئے تھے سعودیہ کے اندر وزٹ پہ، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ اس پروڈکشن جو ہے آئل کی وہ پرنس محمد بڑھوا دے، کیونکہ کنگ تو ہے کنگ سلمان، لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں پرنس محمد وہ ڈی فیکٹو رولر ہیں سعودیہ کے، تو ان سے انہوں نے بات چیت کی کہ آپ تھوڑی سی اگر اس کی پیداوار بڑھا دیں گے تو رشیا نے جو ایک منوپلی قائم کی ہوئی ہے، اور وہ پورے کے پورے یورپ کے اندر جو انہوں نے گیس اور تیل کی وجہ سے جو قیمتیں رائز ہو رہی ہیں، اگر آپ عرب ملک جو ہے اس کی پروڈکشن کو بڑھا دیں گے تو پھر اس سے آئل کی قیمتیں نارمل ہو جائیں گی، آئل کی پرائسز نہیں بڑھیں گی۔ لیکن سعودیہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ انکار کیا ہے، ساتھ ہی امریکہ نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر بات چیت کرنا شروع کر دی سعودیہ کو، اور جو جمال خشوگی تھا جو ٹرکی کے اندر جس کی وہ اسیسینیشن ہوتی ہے، مرڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیا، ہیومن رائٹس کے اوپر بات چیت کرنا شروع کر دی، یمن کا جو سعودیہ یمن کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر بات چیت کرنا شروع کر دی۔ تو پھر پرنس محمد نے بھی ترکی بترکی جواب دیا کہ آپ کیا پوری دنیا کے اندر پھول بانٹ رہے ہیں، آپ کے پوری دنیا کے اندر امن اور خیر بانٹ رہے ہیں، what you have been doing in the world, what you did in Afghanistan, what you did in Iraq, what you did in the Arab world, what you are doing now in the world.
تو آپ اپنا بھی تو ہاؤس آرڈر کے اندر کریں. آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ہمارے ہیومن رائٹس نظر آتے ہیں, تو اس کی وائلیشن نظر آتی ہے, آپ کو اپنی نظر نہیں آتی. آبویسلی امریکن جو پریزیڈنٹ تھے اس بات سے وہ خفا ہوئے کیونکہ ہی از امریکن پریزیڈنٹ. امریکن پریزیڈنٹ کا مطلب ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس بندے کا انفلوئنس ہے. تو اب جو ہے ان کے تعلقات کے اندر کشیدگی نظر آ رہی ہے, اور کشیدگی کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جو یو اے ای کے صدر ہیں پرنس محمد بن زید MBZ, وہ رشیا کے وزٹ پہ گئے ہیں, اور رشیا کے ساتھ سعودیہ کی بھی بڑی جو تعلقات ہیں وہ بھی مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. جب سعودیہ, UAE اور یہ جو ہے اپنے تعلقات رشیا کی طرف مضبوط کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں, تو آبویسلی امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں گے, اور امریکنز پھر ان کو بلیک میل کرنے کی بات کریں گے. کیونکہ جو سعودیہ کا ڈیفنس ہے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ سعودیہ تو ہمارے بغیر ایک ہفتہ بھی قائم نہیں رہ سکتا, ایک ہفتہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا, ایک ہفتے تک بھی اپنی سیکیورٹی کو وہ اس کا بندوبست نہیں کر سکتا, یعنی یہ ہمارے اتنا ڈیپینڈنٹ ہے. اور ساتھ اس نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے ان کی جو سیکیورٹی ہم نے کی ہے یا ابھی کر رہے ہیں, ہم اس کے ان سے پیسے لیتے ہیں اور ابھی بھی ہم پیسے لیں گے. یہ صدر ٹرمپ نے بات کی تھی. صدر ٹرمپ نے یہ بات تو کی, لیکن اس کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ اس نے تعلقات بھی اپنے بہتر رکھے. بہت ہی زیادہ ہیروئک کو پروٹوکول ملا جب وہ سعودیہ کے وزٹ پہ آئے تھے صدر ٹرمپ. لیکن جو بائیڈن ہے یہ سعودیز کے ساتھ اپنے تعلقات کو کشیدہ کرتے جا رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سعودیز کو ٹائٹ کر کے تو ان سے اپنی بات منوا لیں گے. اس طرح بات نہیں مانے گا پرنس محمد. وہ پرانے تھے کنگ سلمان, کنگ فہد اور کنگ عبداللہ, یہ وہ اور لوگ تھے. یہ ابھی نئی جنریشن ہے. اگر آپ کے پاس ملٹری مائٹ ہے, اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, تو ان کے پاس بھی پیسہ ہے. اگر آپ کو ٹیکنالوجی کا مان ہے, اگر آپ کو اس کیا کہتے ہیں ملٹری مائٹ کا مان ہے, تو ان کو بھی اپنے پیسے کا غرور ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ ہمارا پیسہ, ہمارا آئل ہے اور ہمارا انفلوئنس ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی امریکہ کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اس سارے ریجن کے اندر چائنیز انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اور ساتھ ہی یہ آپ کا سنٹرل ایشیا ادھر لگتا ہے. سنٹرل ایشیا کے اندر رشیا چائنیز انفلوئنس بہت زیادہ آ گیا ہے. اور اگر آپ سعودیز کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیتے ہیں, تو ایران تو آلریڈی جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے, ایران کے خلاف ہے. تو ایران کدھر, جو اسرائیل ہے وہ کدھر جائے گا؟ اگر آپ نے سائملٹینیسلی سعودیز کی اور ایرانینز کی دشمنی کو مول لے لیا, تو پھر آپ کا ادھر فرینڈ کون ہوگا؟ آپ کا تو کوئی فرینڈ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو اس پالیسی کو ریویو کرنا ہوگا. اگر آپ ریویو نہیں کریں گے تو پھر نقصان امریکہ کا بھی ہوگا. اگر آپ سعودیہ کے اندر ڈیموکریسی کو لانے کے لیے کوئی پروٹیسٹ کرائیں گے, موومنٹ چلوائیں گے, یا ان کا جو ویپن ہے, ایمونیشن ہے, ان کے سپیئر پارٹس ہیں, ان کی سپلائیز ہیں, ان چیزوں کو روکیں گے, تو پھر ان کے پاس بھی کاؤنٹر میئرز کے لیے بہت چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے سعودیہ کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. اگر امریکہ اس کو ٹائٹ کرنے پہ آئے گا تو وہ پھر اپنا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے اس کو بڑھائے گا. پاکستان کے اندر بھی اس کا انفلوئنس ہے, اگر آپ کا انفلوئنس ہے امریکنز کا, تو اس سے کشیدگی بڑھے گی. اور سعودی امریکی جو تعلقات ہیں یہ صرف سعودیہ اور امریکہ کو افیکٹ نہیں کریں گے, یہ پورے خطے کو افیکٹ کریں گے. مسلم امہ اور امریکہ تعلقات, اور اس سے پھر یہ جو بلاکس یہ جو بن رہے ہیں, یہ جو دنیا کے اندر جو چائنا ہے وہ ایمرج ہو کے آ رہا ہے, اور رشیا نے دوبارہ سے ہیڈ آن لے لیا امریکنز کو, تو پھر امریکہ کی جو ہیجمنی ہے وہ بہت ہی متاثر ہوگی, اور اس کی جو بچی کھچی عزت ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو اس سے امریکہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سعودیہ کو ہیڈ آن لینے سے ان کا بھی بہت نقصان ہوگا. تو ناظرین, یہ تھی سعودیہ اور امریکہ تعلقات کے اوپر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہم نے آپ کا شیئر کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.